الطيبين الذين هم مصادر النفوس النبوية ومطالع الأنوار العلوية. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان محترم، بانی مجلس کی بڑی تمنا تھی کہ وہ مجلس سید الشہداء کے نام سے اپنے گھر پر آپ حضرات کو مدعو کریں اور اس طرح سے ان برکتوں کو حاصل کریں جو اس ذکر مطہر کا لازمی نتیجہ ہے۔ بحمد اللہ خود مملکت پاکستان بھی اتحاد بین المسلمین کا ایک واحد مظہر ہے، تاہم سارے پاکستان میں مختلف مقامات ایسے ہیں کہ جہاں ہم اس اتحاد کو بدرجہ عتم دیکھتے ہیں۔ انہی مقامات میں سے یہ مقام ماڈل کالونی بھی ہے کہ جہاں حضرات علماء مسلسل زحمت فرما رہے ہیں کہ یہاں کے مختلف طبقات متحد رہیں، ایک لائحہ عمل ہو اور اس طرح سے افکار اسلامی میں ایک گونا استحکام اور ترقی کی صورت نظر آئے۔ آج سے برسوں پہلے یہاں اسی قسم کا ایک اجتماع طلب کیا گیا تھا جس میں حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی مجاہد ملت تشریف فرما تھے، حضرت مولانا احتشام الحق خانوی بھی تشریف فرما تھے اور ماڈل کالونی کے حضرات علماء جو یہاں مستقل طور پر قوم کے لیے زحمتیں فرما رہے ہیں اور زحمتیں اٹھا رہے ہیں وہ بھی تشریف فرماتے ہیں۔ ایک اچھے اتحاد کے منظر کو اس اجتماع نے پیش کیا تھا۔ آج بھی بحمداللہ صورت وہی ہے، مگر چونکہ محرم کا زمانہ ہے، 26ویں تاریخ ہے، مجلسوں کا سلسلہ ہے، اس لیے کچھ عنوان بدلا ہوا ہے، میلاد نہیں مجلس ہے، مجلس اعظم۔ تو اتحاد کی پہلی منزل یہی ہے
کہ نواسے کے نام سے نانا کا تذکرہ مقصود ہے، اور ظاہر ہے کہ جو نانا کو دوست رکھتا ہے وہ نواسے کا دشمن ہو نہیں سکتا، اور جو نواسے کو دوست رکھتا ہے وہ نانا سے منحرف نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ رسول نے اس نواسے کو منزل منیت عطا کی تھی کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے۔ تو سارے مسلمان ماشاءاللہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، احادیث سنتے سنتے ان کو یاد دلانا احادیث کا بھی ناگوار گزرتا ہے۔ اس لیے میں صرف اتنا کہہ کے آگے بڑھ گیا کہ منزل منیت پر نانا نے نواسے کو سرفراز کیا ہے۔ اس لیے نانا کے فضائل میں نواسے کے فضائل میں فرق نہیں ہے۔ اگر نواسے کے فضائل بیان کیے جائیں تو وہ ذکر نانا ہی کا ہے۔ اس لیے گفتگو کے آغاز میں ایک امر کو واضح کر دوں، اور وہ بڑی ضروری وضاحت ہے۔ ہم یہاں میلاد بھی کر سکتے تھے، اور آج ہی کی تاریخ اسی نام سے یہ محفل ہو سکتی تھی، کیونکہ میلاد سال بھر ہوتے ہیں، مگر مجلس کرنے کا ایک مقصد بانی مجلس کا یہ بھی تھا کہ ہم اپنے فرقواری اور مذہبی اجتماع کی زندگی سے اپنے بھائیوں کو اپنے موقف پر واضح کر دیں کہ ہمارا موقف یہ ہے، اور اس کا تعارف کروا دیں کہ ان مجلسوں میں یہ ہوتا ہے، تاکہ کہیں کسی گوشہ دل میں یہ بات نہ رہے کہ میلاد کی تو کیفیت دیکھ لی، مجلس کا حال معلوم نہیں کہ مجلس میں کیا کرتے ہیں، کیا گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ موقف وضاحت چاہتا تھا، اور ضرورت تھی کہ ماڈل کالونی کے رہنے والے اس وضاحت سے باخبر ہو جائیں، اور کم از کم مجھ جیسے ایک ذمہ دار آدمی سے اس حقیقت کو سن لیں کہ ہمارے پاس اگر نواسے کے فضائل بیان ہوں تو اس سے مقصود نانا ہے، فقط یہی نہیں ہے۔ نہیں، اگر بیٹی کے فضائل بیان ہوں تو اس سے مقصود باپ ہے۔ نہیں، اگر نفس پیغمبر کے فضائل بیان ہوں اور بار بار علی کا نام لیا جائے تو مقصود محمد ہے۔ اس لیے یہ بغیر کسی دماغی تحفظ کے گفتگو ہے، یعنی کوئی مینٹل ریزرویشن نہیں ہے کہ کچھ کہا جاتا ہے، دل میں کچھ ہے، خدا قدوس لم یزل لا یزال گواہ ہے کہ اگر علی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو اسی لیے کہ دنیا اور محمد عربی کو پہچانے، اور اگر تذکرہ صدیقہ طاہرہ کا ہوتا ہے تو اسی لیے کہ دنیا جانے کہ منزلت اس ابوت کی کیا ہے جہاں بنوت کا یہ مقام ہے، جہاں بیٹی کے یہ مدارج ہیں وہاں قدر گرامی کا کیا حال ہے۔ اور اگر اہل بیت پر گفتگو ہوتی ہے تو اسی لیے ہوتی ہے کہ اس گھر کو پہچانو، اس گھر کی سطح کو سمجھو، اس گھر کے فکر سے واقف ہو جاؤ، اس گھر کے احوال کو جانو۔ یہ اہل بیت کے متعلق جو مسلسل گفتگو ہوتی ہے تو وہ گھر رسول کی وہ جغرافی یا طبیعی یا عرضی چار دیواری کا نام نہیں ہے جو مٹی کی دیواریں کھڑی تھیں
اور اس گھر کے رہنے والوں کو گھر والے کہا جاتا تھا۔ نہیں بیٹی، نواسے، بھائی جس گھر میں آتے ہیں وہ نبوت کا گھر ہے، وہ رسالت کا گھر ہے، وہ خاتمیت کا گھر ہے، وہ شرافت انسان کا گھر ہے، وہ کمال حیات انسانی کا مکان ہے، اور اس گھر کے رہنے والے وہی ہیں جو اہلیت تامہ رکھتے ہیں اس گھر میں۔ اس اہلیت تامہ کے ساتھ جب اہل بیت ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ذات واجب آواز دیتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ تو اس منزل پر پہنچ کر میں کبھی کبھی وضاحت دیتے دیتے خجالت بھی محسوس کرتا ہوں کہ اب یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ ہم ان امور کے متعلق تفصیل دیں اور یہ بتلائیں کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ بات اتنی ہے کہ تکوین کا عالم بڑا نرالا عالم ہے، بڑا نرالا عالم ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ تارے، یہ شمس و قمر، یہ لیل و نہار، یہ دریا، یہ دشت، یہ جبال، یہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، یہ عظیم سے عظیم خلقت، یہ سب دائرہ تکوین ہے، کریشن ہے کہ کہیں حیات کمزور ہے، کہیں حیات قوی ہے، اور اسی طرح سے حیات ایک ذرے سے ترقی کرتے کرتے جمادات، نباتات، حیوان، انسان کی منزل تک آتی ہے۔ انسان میں زندگی پیچیدہ ہو جاتی ہے، قوت کے ساتھ ناقابل شناخت ہو جاتی ہے، ناقابل معرفت ہو جاتی ہے۔ اس انسانیت کو خدا نے شرافت عطا کی اور آواز دی، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے، ہم نے ان کو بزرگی دی ہے، بر و بحر پر فضیلت دی ہے، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اپنی بہت سی مخلوق پر اولاد آدم کو فضیلت عطا کی۔ یہ دائرہ تکوین ہے جہاں حیات آہستہ آہستہ ترقی کرتی جاتی ہے، مگر جیسے جیسے بڑھتی جاتی ہے پیچیدہ ہوتی جاتی ہے۔ میں ابھی اپنے حالیہ تقریروں میں کہہ رہا تھا کہ حیرت یہ ہے کہ ایک چلتی ہے سانس، ایک کھنچتا ہے نفس، حرکت نفس کی ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ وابستہ ہے آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا چکھنا، انسان کا محسوس کرنا کہ آنکھ سن نہیں سکتی، کان دیکھ نہیں سکتے، اور حواس میں سمجھنے کی طاقت نہیں جب تک کہ دماغ نہ ہو، دل کا کام پاؤں سے نہیں لیا جاتا، گھٹنوں سے آنکھوں کا کام نہیں لیا جاتا۔ حیات پیچیدہ ہو گئی، ہر شے اپنا کام کرتی ہے، اور اس کا مصدر فقط ایک حرکت نفس کہ وہ حرکت رکی، سب چیزیں معطل ہو گئیں، سب چیزیں بیکار ہو گئیں۔ آنکھیں بھی ہیں، کان بھی، ناک بھی، حواس کا معلوم نہیں کیا حال، مگر بوریے پہ میت رکھی ہوئی ہے۔ ابھی آپ کہتے تھے ہے، ابھی ہے، پھر آپ کہنے لگے تھا، چار آدمی تھا، وہ چار چیز ہے اور تھا کے درمیان آ کے حائل ہو گئی، آج تک خبر نہیں، حیات ہو گئی پیچیدہ، اور پھر اتنی پیچیدہ ہوئی کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اتنی حیات پیچیدہ ہو گئی۔ تو اس انسانیت کے خاتمے پر اسلام کی تحریک آئی، اسلام کے کمال پر ایمان نظر آیا، ایمان کے کمال پر تقوی کو دیکھا، تقوی کے کمال پر ولایت کو دیکھا، ولایت جب ختم ہوئی نبوت نظر آئی، نبوت اپنے درجہ کمال پہ پہنچ کے رسالت کی شکل اختیار کر گئی، رسالت میں انبیاء اولو العزم آئے،
آئے اس میں 5 اولو العزم آئے، اور 5 اولو العزم کے خاتمے پر وہ آیا جو تکوین کے دائرے کا ختم کرنے والا تھا، انسانیت کو کامل کرنے والا تھا، اور شرافت انسان جس کے پیشانی سے جلوہ گر تھی۔ ظاہر ہے کہ جب حیات اتنی طاقتور ہوئی ہوگی تو یقیناً پہچاننے کے تو قابل نہیں رہی ہوگی۔ ہم اپنے کو پہچان نہ سکے تو انتہائی دائرے تکوین کو کیا پہچانتے؟ ہم اپنے کو پہچان نہیں سکتے تو وجہ خلقت عالم کو کیا جانتے؟ اس لیے نام تو سن لیا محمد کا مگر پہچان نہ سکے، اس لیے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ایک ایک گوشے سے ان کی فضیلت بیان کرتے جائیں، کبھی علی کی صورت سے بیان کریں، کبھی زہرا کی صورت سے بیان کریں، کبھی حسن و حسین کی صورت سے بیان کریں، تاکہ کہیں تو پہچانے جائے۔ یہ چند جملے میں نے ذرا سا سرعت کے ساتھ بیان کیے۔ جلدی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، سرعت اچھی چیز نہیں ہے، مگر قرآن مجید نے کہا کہ نیکی میں سرعت ممدوح ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی کرو، مغفرت کے حاصل کرنے میں جلدی کرو، عجلت کرو، نیکی کو جمع کرنے میں عجلت کرو۔ اس لیے جب فضائل رسول کے دفتر کھل جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ تیزی کے ساتھ ان منزلوں کو انسان طے کرے اور تیزی کے ساتھ ان منازل تک پہنچے۔ ہمیشہ یاد رکھو، خیر میں سرعت ممدوح ہے، شر میں سرعت مذموم ہے۔ بڑی بری بات ہے اگر کوئی برائی میں جلدی کرے، برائی میں جلدی کرے۔ اس لیے عزیزان گرامی، اس سرعت میں جو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم کا فرمان ملا تو ہم نے یہ سوچا کہ مغفرت کے حصول کا اس سے بہتر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، بخشائش کی اور کیا صورت ہو سکتی ہے کہ ہم اس انسان کامل کو پہچان کر اس کی بارگاہ میں جائیں کہ جس کی نگاہ رحمت، جس کی نگاہ رحمت ہمارے نقص امکان کو دور کرے، ہمارے نقص امکان کو دور کرے اور اپنے کمالات باطنی و معنوی سے ہماری فکر و شعور کو مالا مال کرے، ہم کو بلند کرے، ہم فقر و فاقے میں سہی، ہم دنیاوی مصیبتوں میں سہی، مگر دولت دنیا نہیں ہے، روپیے کا آنا جانا نہیں ہے، دولت فکر کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، یقین کی دولت ہے۔ یہ دولتیں کب ملتی ہیں؟ جب کسی کا سایہ رہے، جب کسی کی سرپرست
اہل و عیال کو اسیر کر لیا جائے گا۔ اب حر کو کوئی بات نہیں روکتی، حسین کی آواز ہے اور حر کی لبیک ہے۔ اب حر پہنچے تو اس مقام پر پہنچے کہ آنے واحد میں سارے منازل کو طے کرتے ہوئے حسین کے زانو پر حر کا سر آ گیا، اور دنیا نے حر کو بھی قابل سلام قرار دیا۔ کربلا کو جانے والے فقط حسین ہی کی نہیں، حر کی بھی زیارت کرتے ہیں، حر کی بھی زیارت کرتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ لاکھوں میں کوئی نکلے۔ اور پھر یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی زیادہ زحمت آپ کو نہیں دی جا رہی ہے، فقط میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے پہلے موقع پر یہ کہا ہے کہ تقریروں سے، تفسیروں سے، مقالات سے، مضامین لکھنے سے، تصانیف سے یا کچھ پڑھ لکھ لینے سے آل محمد کی مودت نہیں آتی، انسان میں ماہیت نہیں بدلتی۔ ممکن ہے وہ آپ کی بعض باتوں کو مانے، مگر سب کے سب عقائد کو تسلیم کر کے آل محمد کا گرویدہ ہو جانا یہ ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ یہ پہلی منزل پر میں نے کہا۔ دوسری منزل پر یہ کہتا ہوں کہ الا ماشاء اللہ، مگر ہی کہ حسین پکارے اور کوئی حر نکلے، مگر ہی کہ حسین پکارے اور کوئی حر نکلے۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے حر کو آواز دے کر یہ ثابت کیا کہ بس یہی ایک آواز تھی، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضرت عباس یا حضرت علی اکبر یا جناب قاسم یا اون و محمد یہ انسان کے اختیار کی باتیں نہیں ہیں، انسان کے اختیار کی باتیں نہیں ہیں۔ عباس ہو جانا، علی اکبر ہو جانا، قاسم ہو جانا یہ انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ نسبی، وہ والا حسبی، وہ رشتہ، وہ تعلق، وہ بزرگی کہ بیٹا ام البنین کا اور زہرا اس کو اپنا بیٹا کہے، وہ بلندی ہر کس و ناکس کو میسر نہیں ہو سکتی، مگر انسانیت اپنے کمال پہ جا کے حر تو ہو سکتی، انسانیت اپنے کمال پر جا کر حر تو ہو سکتی ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ جہاں کہیں سید الشہداء کی مجلس ہو، جہاں کہیں ایسے مجامع ہوں اور ایک مرتبہ حسین آواز دیں، ممکن ہے کوئی حر آ جائے، میرے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ممکن ہے کوئی حر آ جائے، اور اسی طرح سے حر آتے رہے، حر آتے رہے، ہر سال آتے رہے، ہر محرم میں آتے رہے، ہر دور میں آتے رہے۔ یہ جو آپ کا اضافہ ہے وہ اس طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ سید الشہداء کی آواز جب پھیلتی ہے تو کوئی نہ کوئی لبیک کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہاں قلب ماہیت ہوتی ہے۔ الا ماشاء اللہ حالات بدل جاتے ہیں، فطرت آزاد کسی کی غلامی کو قبول نہیں کرتی، فطرت آزاد اپنے آپ کو حر بنا کر حسین کی خدمت میں لاتی ہے، اور یہی وہ درجہ ہے جس کے ہم طالب ہیں۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تو پھر ایک بات یاد رکھیے، وہ حر اسی لیے بنتا ہے، آج بھی کوئی اگر حر بن کر آ جائے تو اسی لیے بنتا ہے کہ وہ حیات عصمت کا قائل، حیات رسالت کا قائل، حیات ائمہ کا قائل، حیات شہداء کا قائل ہے۔ یعنی ہم وہ نہیں ہیں جیسے میں رات کو کہہ رہا تھا کہ کتاب یاد ہے مصنف کو بھول گئے، ہم وہ نہیں ہے کہ ایجاد یاد ہے موجد کو بھول گئے، نہیں، ہم کو موجد بھی یاد ہے، مصنف بھی یاد ہے، ہم کو معلوم ہے کہ کتاب آل محمد کو کس نے لکھا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ درس آل محمد کس نے دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم ان سے بھی قریب ہیں، ان کے پیغام سے بھی قریب ہیں، اور یہی وہ قربت ہے کہ ہمارے لیے ہر سال اس ذکر میں تازگی ہے۔ تاریخ جب کبھی آتی ہے ایک بے چینی سی ہوتی ہے، ایک تڑپ سی ہوتی ہے، دل محسوس کرتا ہے یہ آج ہی کا واقعہ ہے، دل محسوس کرتا ہے کہ یہ آج ہی کی بات ہے، یہ ہر کس و ناکس کو میسر نہیں ہے، راستہ بہ رہا ہے، لوگ چل رہے ہیں، کیا سب سے آپ کے توقع کریں گے کہ سب کے سب فاطمہ کا ماتم؟ وہ آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی ہے، زہرا مظلومہ ہے، زہرا مصیبت زدہ ہے، زہرا بڑی دکھیا ہے، زہرا بڑی آفت رسیدہ ہے۔ کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے کہ تاریخ اسلام کے دھارے کو فاطمہ زہرا کی تاریخ نے کہاں تک بدل کے رکھ دیا،
کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ تاریخ اسلام کے دھارے کو فاطمہ زہرا کی زندگی نے کہاں تک بدل کے رکھ دیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پڑھنے والا اگر عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، ادراک کے ساتھ تاریخ کو پڑھے تو پتا چلے گا کہ باپ کی رحلت کے بعد زہرا کی فریادوں نے تاریخ اسلام میں وہ کیفیت پیدا کر دی، وہ تنظیم پیدا کر دی، وہ اخلاص کی راہ دکھلا دی کہ آج تک وہ ایک مشعل ہے. وہ ایک مشعل ہے. کیا بگڑ کے گئیں دربار سے کہ راستے کو الگ کر لیا، دوستوں کے راستے کو الگ کر لیا، معرفت کے راستے کو الگ کر لیا اور بتلایا دیکھو ظالم اور مظلوم میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے. بتلا دیا کہ دیکھو ظلم کرنے والوں اور صبر کرنے والوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے اپنے راستے الگ کر لیے. تو ایسی صورت میں ایک مستقل تاریخ کی بنا رکھنے والی ہے زہرا، جس نے یہ بتلایا کہ بعد وفات پدر اگر کہ فاطمہ رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، بظاہر کسی عہدے پر فائز نہیں ہے تبلیغ کے، مگر جب راستے کو الگ کیا تو اس شان سے الگ کیا کہ قیامت تک فاطمہ امت کے لیے ذمہ دار بن گئیں، شفاعت کی ذمہ دار بن گئیں، نجات کی ذمہ دار بن گئیں، آپ کی تربیت کی ذمہ دار بن گئیں. اور اب بھی جب کوئی مصیبت کے عالم میں، انتہائی حیرانی میں، رات کی تنہائی میں اگر اپنا داہنا رخسار مٹی پر رکھ کر 135 مرتبہ پکارتا ہے محمد کی بیٹی فاطمہ، محمد کی بیٹی فاطمہ، تو علماء لکھتے ہیں زہرا بے چین ہو کے قبر سے نکلتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے آواز دی ہے میرے غلام نے، مجھے آواز دی ہے میرے پکارنے والے نے، اور اس طرح سے اس کی مدد کو آتی ہیں. یہ اب عقائد پر ہے کہ مدد ہو سکتی ہے یا نہیں ہے، اور معصوم زندہ ہے کہ نہیں ہے، مجھے ان باتوں سے اب سروکار نہیں ہے، مگر میں آپ کو راہیں بتلا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ماتم اسی کا ہے، غم اسی کا ہے، یاد اسی کو کرتے ہیں کہ جس نے انتہائی دکھ جھیلے، انتہائی دکھ جھیلے. یہ نہیں کہتا کہ وہ 75 دن روتی رہیں وہی دکھ ہے، نہیں. فاطمہ زہرا کی زحمتیں آج تک جاری ہیں، فاطمہ زہرا پہ آج تک مصیبتیں پڑ رہی ہیں. فاطمہ زہرا پہ فقط یہی مصیبت نہیں کہ گھر جلا، فاطمہ زہرا پہ فقط یہی مصیبت نہیں کہ ان کے جسم کو صدمہ پہنچا، فاطمہ زہرا پہ یہ بھی مصیبت ہے کہ علی کا سر زخمی ہوا. فاطمہ زہرا پہ یہ بھی مصیبت ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے لگنے گئے. فاطمہ زہرا پہ یہ بھی مصیبت ہے کہ کربلا میں ان کا گھر ہوا. فاطمہ زہرا پہ یہ بھی مصیبت ہے کہ ان کے بچے بغداد کے بازاروں میں بیٹھے گئے. فاطمہ زہرا پہ یہ بھی مصیبت ہے کہ ہر عید کے دن ایک سید کا لہو بہایا گیا. کہاں کہاں صبر کرے، کہاں کہاں روئے. میں نے آپ کو زحمت دی، یہ کوئی وقت نہیں تھا، مگر چونکہ باوجود موسم کی خرابی کے آپ جمع ہو گئے، میرے لیے بھی یہ لازم تھا کہ میں اپنی اس علالت میں آتا اور آپ کو خطاب کرتا. خداوند عالم آپ کو آباد رکھے، آپ کو پروان چڑھائے، آپ کے بچوں کو چین سے رکھے، آپ کے گھروں میں اطمینان دے. فقط اس لیے کہ آپ زہرا کے ماتم لائے، فقط اس لیے کہ آپ زہرا کا نام لے کے روتے ہیں. آج کی تاریخ منسوب ہے زہرا سے. میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سر شام زہرا کا انتقال ہوا. مدینہ تھا، مسجد قریب تھی، زہرا کا گھر درمیان میں واقع تھا، مگر اللہ نے بچوں کی خاموشی، ماں کی وصیت پہ یوں عمل کیا کہ بازو کسی کو اطلاع نہ ہوئی کہ زہرا مر گئی. اس طرح سے وصیت پہ عمل کیا کہ مسجد والوں کو خبر نہ ہوئی کہ زہرا مر گئی. اب حسن و حسین بھی چپ ہیں، زینب بھی چپ ہے، کوئی نالا نہیں ہے، کوئی ماتم نہیں ہے. زہرا کا غسل دیا جا رہا ہے، زہرا کو کفن دیا جا رہا ہے، بچے خاموش ہیں،
ہیں جب غسل و کفن سے علی فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ پکار کے کہا بچوں ماں کو آخری مرتبہ دیکھ بچوں ماں کو آخری مرتبہ دیکھ لو ماں کو دیکھا مگر زینب لپٹ گئی یہ آخری مرتبہ آپ کو دیکھا ہے پھر تک دیکھوں گی شہزادی زینب نپٹ گئی اپنی ماں سے اور کہا ماں آپ کو دیکھ رہی ہوں اور آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں ہو گئی گفتگو یہی زینب زہرا کی نیابت کرتے ہوئے جب شام کے قید خانے میں آئی تو ایک دن زندان باندھ نے کہا بی بی کیا بات ہے کہ رات کو آپ باہر جا کے روتے عابد بیمار نے کہا نہیں زندان بان ہم لوگ قیدی ہیں ہم باہر نہیں جاتے زندان بان نے کہا کیا بات ہے کوئی بی بی رات کو قید اور روتی جاتی ہے اور اس بی بی کی آواز اس بی بی سے ملتی ہے رات ہوئی زندان کے پیچھے سے آواز آئی ولدی حسین سمرت فؤادی حسین زینب اٹھی زندان کے دروازے کے پاس آئی اور آواز دی ہے رونے والی تو کس حسین کو رو رہی ہے اور سامنے کو آ جا دیکھا کہ ایک بیوی اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈالے ہوئے جس کی چادر کاندھے سے گر رہی ہے سامنے آئی زینب نے کہا بی بی کون ہے تو فرمایا زینب ماں کو بھول گئی مسلسل زینب نے کہا اماں میں نے آپ کو آخری مرتبہ اس وقت دیکھا تھا جب آپ کو کفن پہنایا جاتا اماں میں کم سن تھی اماں کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ چہرے سے بال ہٹائے اور پھر میں آپ کی صورت دیکھوں ماں قریب آئی ماں نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی اور کہا ماں یہ آپ کے چہرے پر لہو کس کا ہے زینب حسین کا لہو